750 لوگ تھے اور 100 فٹ لمبی یہ کشتی تھی. روزگاری انسان کو بہت کچھ کرنے پہ مجبور کرتی ہے. یونان کی جو حدود ہے وہاں پہ یہ کشتی ڈوبی ہے. 172 کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لاپتہ ہیں اور ابھی مزید جو ہے وہ تلاش جاری ہے. اگر 750 فگر جو ہے وہ صحیح ثابت ہوتا ہے تو پھر مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور ان میں بڑی تعداد پاکستانیوں کی بتائی جا رہی ہے. یونان ہے اس نے تو 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے, لیکن یہاں پہ 3 دن ہو گئے تقریباً اس واقعے کو, لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس واقعے کے حوالے سے پاکستان میں اعلیٰ سطح طور پر کسی نے کوئی بات نہیں کی. لیکن پاکستان سے جانے والوں کی تعداد اب زیادہ تر کم عمر نوجوانوں کی ہے جن کے ابھی شناختی کارڈ بھی نہیں بنے ہوتے. اچھا, یہ اس میں یہی ہے کہ جتنا جو مرغہ جتنے میں پھنس جائے, کوئی 5 لاکھ میں پھنس جائے گا, کوئی 10 لاکھ میں پھنس جائے گا, کوئی 15 لاکھ میں پھنس جائے گا. پہنچ جاتے ہیں یا زیادہ تر ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں؟ اب میرے خیال میں یہ 50-60 کی ریشو ہے. یہ جوا ہوتا ہے کہ آپ پیسہ دے کے خود اپنی جان کو بھی داؤں پہ لگا رہے ہیں اور اپنا مستقبل بھی داؤں پہ لگا رہے ہیں. وہ ہر جو گروپ ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ترکی کے اندر ہے, اس نے ترکی پار کروانا ہے تو وہ ترکی کے اندر تک کی ذمہ داری لے گا. وہ ترکی کے بارڈر کے اوپر یہ بھی نہیں کرے گا کہ وہ پار کروائے گا. وہ ترکی کے بارڈر کے پیچھے ہی کھڑا ہو جائے گا, کہے گا وہ سامنے بارڈر ہے, آپ چلے جائیں. گجرات, منڈی بہاؤدین ہو, پھر اس سے پہلے آ جائیں کھاریاں, گجرانوالا, شکرگڑھ, نارووال, ان تمام علاقوں کے جو نوجوان ہیں وہ بھی خاص طور پر ان اسمگلرس کے ہاتھوں ایک تو لٹے بھی جا رہے ہیں, پیسے وہ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کی ڈنکی لگوا کے ان کو کہتے ہیں کہ ہم یورپ پہنچا دیں گے. کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں پر چھوڑ دیں گے, آپ نے اسی میں سوار ہونا ہے اگر آپ نے پہنچنا ہے یورپ. تو وہ پھر وہ مجبوری میں جو ہے نا وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسی کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مکھیوں کی طرح جڑے ہوتے ہیں بیچارے. السلام علیکم جی, میں ہوں حارث بھٹی. افسوسناک واقعہ پیش آیا. یورپ جاتے ہوئے تقریباً 700 کے قریب نوجوان کشتی میں سوار تھے اور جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اکثریت پاکستانیوں کی تھیں. وہ کشتی سمندر میں ڈوبتی ہے اور اب تک تقریباً 10 سے 12 لاشیں نکال لی گئی ہیں. خبر یہ آ رہی ہے کہ اکثریت ڈوبنے والوں کی اور جو ان کی لاشیں میں نکلی ان کی تعداد جو کاؤنٹ کی گئی ہے ان میں زیادہ تر پاکستانی ہیں. میرے ساتھ جابر وقاص صاحب موجود ہیں, سینئر کرائم رپورٹر ہیں, پبلک نیوز پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ اب تک کیا ان کے پاس اس خبر کے حوالے سے جو حقائق پہنچے ہیں اور یہ کہاں کے لوگ تھے. زیادہ تر پنجاب سے ان کا تعلق تھا, سندھ سے تھا, کہاں کے تھا, سب ان کی زبانی جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جابر بھائی, یہ لوگ جتنے بھی 700 کشتی پہ سوار تھے یہ نکلے کہاں سے تھے اور جا کہاں رہے تھے؟ اچھا, اس میں 700 نہیں, ایک 750 کا فگر آ رہا ہے جو یورپ کی سرویلنس جو ان کی ایجنسی ہے, جو جس طرح نیٹو تھا اس طرح وہ یورپ کی ملکی ایک ایجنسی ہے, وہ پورے یورپی ممالک کی جو سمندر ہیں ان کی وہ سرویلنس کرتی ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ 750 لوگ تھے اور 100 فٹ لمبی یہ کشتی تھی, جبکہ جو اقوام متحدہ کا اس حوالے سے پناہ گزین کے حوالے سے جو ادارہ ہے جو اس کو مانیٹرنگ کرتا ہے, ان کا کہنا ہے کہ 450 سے 500 کے قریب افراد اس پر سوار تھے. دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان, افغانستان, لیبیا اور 1-2 ممالک اور ہیں جہاں سے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر سوار تھے. یہ کشتی نکلی تھی لیبیا کے کسی ساحل سے, جہاں سے ڈنکی لگا کے لوگ جو پاکستان سے, خاص طور پاکستان کا منڈی بہاؤدین, گجرات کا علاقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے کہ وہاں کے لوگ ڈنکی لگا کر جاتے ہیں. لیکن دیہات کے اب تمام علاقوں میں, چاہے وہ گجرات, منڈی بہاؤدین ہو, پھر اس سے پہلے آ جائیں کھاریاں, گجرانوالا, شکرگڑھ, نارووال, ان تمام علاقوں کے جو نوجوان ہیں وہ بھی خاص طور پر ان اسمگلرس کے ہاتھوں ایک تو لٹے بھی جا رہے ہیں, پیسے وہ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کی ڈنکی لگوا کے ان کو کہتے ہیں کہ ہم یورپ پہنچا دیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے یہاں کوئٹہ سے ایران کا بارڈر کہیں سے گاڑی میں بیٹھ کے پار کرنا ہے, کہیں سے دوڑ کر پیدل پار کرنا ہے, کئی دفعہ وہاں ہی پکڑے جاتے ہیں. پھر ترکی سے آگے جو ہے وہ دوبارہ ان کو لیبیا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا یونان میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہاں پہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو یورپ کا ساحل ہے اٹلی کا, یا وہاں پہ کشتیوں کے ذریعے لے کے جایا جاتا ہے. تو کشتی اصل میں ہوتی ہے ایک تو پرانی, دوسری بات کہ وہ جو گروپ اکٹھے ہو جاتے ہیں, چاہے 1 گروپ ہو 2 گروپ ہو, وہ بعض دفعہ یہ امپوز کرتے ہیں اسمگلرز کہ آپ جو ہیں وہ اسی کشتی پہ سوار ہوں, ورنہ آپ کو ہم یہاں چھوڑ دیں گے. جہاں پہ بھی ابھی ہیں جس ساحل پہ وہ کشتی لگی ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں پر چھوڑ دیں گے, آپ نے اسی پہ سوار ہونا ہے اگر آپ نے پہنچنا ہے یورپ. تو وہ پھر وہ مجبوری میں جو ہے نا وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسی کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مکھیوں کی طرح جڑے ہوتے ہیں بیچارے. اور بہتر مستقبل کے لیے اس میں آپ کو کم عمر نوجوان بھی ملیں گے اور بڑی سے بڑی عمر کا شخص بھی ملے گا.
لیکن پاکستان سے جانے والوں کی تعداد اب زیادہ تر کم عمر نوجوانوں کی ہے، جن کے ابھی شناختی کارڈ بھی نہیں بنے ہوتے. یہ ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے. اور اس حادثے میں چونکہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس وقت جو بڑی تعداد میں جو ڈیڈ باڈیز نکالی گئی ہیں وہ پاکستانیوں کی ہے، اور اس حوالے سے یونان، چونکہ یہ اٹلی کی طرف جا رہی تھی، درمیان میں جو سمندر پڑتا تھا وہ پڑتا تھا یونان کی حدود کا، تو یونان کی جو حدود ہے وہاں پہ یہ کشتی ڈوبی ہے، اور اس کو جو ہے وہ ریسکیو کیا جا رہا ہے. یونان کی جتنی بھی ریسکیو کمپنی ہیں، جو ان کی میری ٹائم ایجنسی ہے، وہ ان کی طرف سے ریسکیو کیا جا رہا ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تقریباً کوئی 79 جو لوگ ہیں ان کو ریسکیو کیا گیا ہے، اور تقریباً 172 کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لاپتہ ہیں، اور ابھی مزید جو ہے وہ تلاش جاری ہے. اگر 750 فگر جو ہے وہ صحیح ثابت ہوتا ہے تو پھر مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اور ان میں بڑی تعداد پاکستانیوں کی بتائی جا رہی ہے. اور اس میں یہ یاد رکھیں کہ جو یونان ہے اس نے تو 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے، لیکن یہاں پہ 3 دن ہو گئے تقریباً اس واقعے کو، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس واقعے کے حوالے سے پاکستان میں اعلیٰ سطح طور پر کسی نے کوئی بات نہیں کی، نہ کسی نے تحقیقات کا اعلان کیا. FIA جو کہ مانیٹرنگ ادارہ ہے ہمارا، انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے دیکھتا ہے، اس میں باقاعدہ اینٹی ہیومن اسمگلنگ کا جو یونٹ بنایا گیا ہے جو کہ اس کے حوالے سے کارروائیاں کرتا ہے. گاہے بگاہے ان کی طرف سے آتا رہتا ہے کہ یہ شخص مطلوب تھا 5 سال سے 4 سال سے انسانی اسمگلنگ میں، اسی طرح جعلی ویزے لگوانا، ڈنکی لگوانا، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو نیٹ ورک ہے اسمگلنگ کا یہ نہیں توڑا جا رہا. اور گجرات آپ چلے جائیں، وہاں پہ شاید وہاں کے ہر دیہات کے کوئی دوسرا تیسرا گھر ہوگا جہاں پہ ماتم جاری ہے. جابر بھائی، آپ اتنے عرصے سے کرائم رپورٹنگ کر رہے ہیں، کسی بھی عام نوجوان کو قائل کرنا اتنا آسان ہے کہ اس کو اتنی رضامندی ظاہر کی جائے کہ آپ کو بآسانی بس پیسے خرچ کرنے ہیں، کچھ دن لگیں گے، آپ یورپ پہنچ جائیں گے، سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں. کون لوگ ہیں، کس طرح قائل کر لیتے ہیں نوجوانوں کو؟ دیکھیں، بے روزگاری انسان کو بہت کچھ کرنے پہ مجبور کرتی ہے. آپ جائیں گے گجرات، آپ وہاں پہ جا کے کئی لوگوں کی کہانیاں سنیں گے، کئی ایسے جو ڈنکی نہیں لگا سکے، جو کسی نہ کسی بارڈر پہ قید ہو گئے، ترکی کے بارڈر پہ، یونان کی بارڈر پہ، وہاں سے ڈپورٹ ہو گئے، کسی طرح بھی واپس آئے. ان سے جب بات کریں گے تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ بے روزگاری اتنی زیادہ تھی کہ یہاں بھی مر رہے تھے، تو ہم نے یہی سوچا کہ جتنا کوئی جمع پوچی ہے، کسی نے ماں کا زیور بیچا ہے، کسی نے باپ کی موٹر سائیکل بیچی ہے، کچھ اور معاملات کیا ہے، تو اس نے اس کے ذریعے جو ہے نا وہ ڈنکی لگا کے پہنچنے کی کوشش کی ہے کہ جو بھی قرض اٹھائیں گے، جو بھی نقصان یہاں پہ کر کے جائیں گے، کم از کم وہاں جا کے پورا کر لیں گے. لیکن ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو لوگ وہاں ڈنکی لگا کر پہنچ چکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فلاں جو اسمگلر ہے وہ ہمارا جاننے والا ہے، یا فلاں کے ذریعے پہنچ جاؤں، میں تو اس کے ذریعے پہنچا ہوں. کتنے پیسوں میں ہوتا ہے یہ؟ اچھا، یہ اس میں یہی ہے کہ جتنا جو مرغا جتنے میں پھنس جائے، کوئی 5 لاکھ میں پھنس جائے گا، کوئی 10 لاکھ میں پھنس جائے گا، کوئی 15 لاکھ میں پھنس جائے گا. اکثریت پہنچ جاتے ہیں یا زیادہ تر ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں؟ اب میرے خیال میں یہ 50-60 کی ریشو ہے. اچھا، اور 50 یعنی کہ رسک ہے، رسک ہی ہے. 40-60 کی مسلسل اس مہینے میں 2 دفعہ یہ ہوا ہے، دوسری کشتی ڈوبی ہے. یہ کشتی ڈوبنے کا سلسلہ جو ہے وہ پورے سال میں کوئی 3-4 دفعہ پیش آ جاتا ہے. دیکھیں، سمندر کے حالات جو ہے وہ ایک جدید کشتی ہونی چاہیے، آپ کے میری ٹائم ایجنسی کے ساتھ جو لنک ہو تو پتہ ہوتا ہے کہ حالات کیا ہیں، ویدر کیا ہے سمندر کا. لیکن وہ اسمگلرز جنہوں نے وہاں پہ وہ ویران ساحلوں پہ کشتیاں کھڑی کی ہوتی ہیں، وہاں سے وہ ان کو مختلف سمندری راستوں کے ذریعے لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ ایک تو جو سرویلنس جاری ہوتی ہے کوسٹ گارڈز کی اس سے بچ سکیں، اور پھر اس کے بعد جب وہاں پہنچتے ہیں جو ممالک جن ممالک کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے، چاہے وہ اٹلی ہو یا کوئی اور یورپی ملک ہو، تو ان کے بھی سنسان ساحلوں کا جو ہے وہ رخ کیا جاتا ہے. اب وہ سنسان ساحل جو ہیں وہ ان کی وہاں کی گہرائی سمندر کی اور وہاں کا کیا موسم ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. یہ ایک جوا ہوتا ہے کہ آپ پیسہ دے کے خود اپنی جان کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں اور اپنا مستقبل بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں. آپ بات کرتے ہیں کہ ترکی تک پہنچنا آسان ہے، پیدل بھی چل جاتے ہیں، گاڑی پہ بھی چلے جاتے ہیں. ترکی تک جانا کس طرح ممکن ہے؟ آپ کے پاس نہ پاسپورٹ ہے، نہ ٹکٹ ہے، نہ ویزا ہے. کوئی اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو آگے رسائی حاصل کرواتے ہیں، ملے جلے ہوتے ہیں. کون لوگ ہیں یہ انٹرنیشنل مافیا، انٹرنیشنل اسمگلنگ یونٹ ان کے چلتے ہیں. یہ اس میں صرف پاکستانی نہیں شامل، پاکستانی تو یہاں سے ڈیلنگ کرتے ہیں، باقی تو اس میں ایرانی بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں ترکی والے بھی شامل ہیں، ترکی سے آگے یونان کے مختلف ممالک کے مختلف جو اس طرح کے لوگ ہیں جناب پیشہ جو انسانی اسمگلنگ ملوث ہیں. یہ سب مل کے ایک جو ہے نا وہ یہ بندہ کہتے ہیں نا ہینڈ اوور کرنا،
وہ اپنی قیمت وصول کرتے ہیں کہ فلاں بندہ ہم اتنے بندے ہینڈ اوور کریں گے, ٹوٹل جو ہے نا ایک گروپ اگر 20 لوگوں کا ہے تو 20 گروپ کے کتنے پیسے بھائی اتنے پیسے آگے آپ نے پھر وہ ہر جو گروپ ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ترکی کے اندر ہے اس نے ترکی پار کروانا ہے تو وہ ترکی کے اندر تک کی ذمہ داری لے گا. وہ ترکی کے بارڈر کے اوپر یہ بھی نہیں کرے گا کہ وہ پار کروائے گا, وہ ترکی کے بارڈر کے پیچھے ہی کھڑا ہو جائے گا, کہے گا وہ سامنے بارڈر ہے آپ چلے جائیں آپ نے, ٹھیک ہے, وہ صرف رستہ دکھاتا ہے گائیڈ کرتا ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مختلف جو چھوٹے ممالک ہیں کسی طرح جس طرح کے جن کی سرحدیں کنیکٹیو ہیں ان کے ساتھ یورپ کے ساتھ, ان کی گاڑیوں کے اندر جو ہے نا وہ ڈال کے لے کے جاتے ہیں. پھر انہیں کہتے ہیں کہ فلاں جو باڑ لگی ہوئی ہے, اب اکثر جو یورپی ممالک ہیں وہاں پہ باڑ لگا دی گئی ہے, لوہے کے جنگلے لگا دیے گئے ہیں, بڑے بڑے جو دیوار ہے لوہے کی وہ لگا دی گئی ہے, لیکن اس کو بھی پار کرنے کی مختلف ویڈیو سامنے آتی ہیں کہ سیڑھی لگائی جاتی ہے, وہاں پہ انتظام کیا جاتا ہے. پھر ایسے اسپاٹس کا جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ سنسان ہو اور اس کو پار کرنے کا ممکن ہو, چونکہ یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. امریکہ میں جب جو لوگ جاتے ہیں میکسیکو بارڈر سے تو وہ بھی وہاں پہ جو اتنی لمبی صحرا میں دیوار ہے وہ بھی پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو باڑ لگی ہے وہ پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ گولیوں کا شکار ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ جیل کی ہوا کھاتے ہیں. تو مستقبل بہت خطرناک ہے یہ. میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ وہی جو قرض اٹھا کے یہ لوگ یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں, شاید عرب کنٹریز میں کا ویزا جلدی مل جاتا ہے اتنے میں 5 میں 6 میں 10 میں, تو وہاں چلے جائیں, وہاں کچھ مزدوری کر لیں, میں نے مزدوری کر لیں, اپنی جان عذاب میں نہ ڈالیں. بالکل جی, جابر وقاص صاحب کی زبانی آپ نے جانا اس کیس کے حوالے سے جو خبر اس وقت پورے پاکستان تو کہ دنیا بھر میں گردش کر رہی ہے اور بڑے افسوسناک خبر ہے, لوگ پریشان بھی ہیں, خاص طور پر پاکستانیوں کی تعداد میں جس میں بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے. گھروں میں مائیں پریشان ہیں جن کے پیارے پیسے کمانے کی عوض اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے کے لیے اپنی جان پر کھیل کے گئے, اور جو کہ اب تک کی اطلاع کے مطابق 10 سے 12 نوجوانوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں جس میں اکثریت پاکستانیوں کی ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کتنے منٹ کا